وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہماری یہ نشست رمضان کی مناسبت سے کہ تربیت کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ایمانی روحانی صحت تربیت عطا فرما دے، ہماری اصلاح ہو جائے۔ رمضان کی برکت سے کچھ ظاہری اعمال میں تو بہتری آ جاتی ہے، کچھ ظاہری اعمال کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ نفل نہ پڑھنے والے ماشاء اللہ 20 رکعت کی تلاوت قرآن سن رہے ہوتے ہیں، تہجد کی سعادت مل جاتی ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز عام طور پہ جس پہ ہماری نظر نہیں ہوتی، وہ ایمان کی صفات ہیں۔ یہ جو اعمال ہیں یہ ایمان کے اعمال ہیں، اور دوسری چیز ہے ایمان کی صفات۔ جیسے میں نے عرض کیا، شکر گزار رہنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے، خلق ہے، پہچان ہے کہ مسلمان ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور خوبی ہے جو بہت بنیادی ہے، جو نیکی کی بنیاد ہے، بلکہ یوں کہیے کہ نیکی کی روح ہے۔ آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہے، چہرہ ٹھیک ہے، سر پہ بال بھی ٹھیک ہیں، دونوں بازو بھی ٹھیک ہیں، دونوں ٹانگیں اور پاؤں بھی ٹھیک ہیں، لیکن اس کے اندر جسم میں روح نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ مردہ ہے۔ ارے میاں سب کچھ تو ٹھیک ہے، عمل کی پوری شکل ٹھیک ہے، مسجد بنا دی، خوبصورت بنائی، کمال کی بنائی، ہر چیز بڑھیا لگائی، بہت ہی معیاری لگائی، شاندار تختی لگائی، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص کی روح نہیں ہے، یہ ایسا ہے جیسے پورا جسم ٹھیک ہے نیکی کا، اس کے اندر روح نہیں ہے۔ قربانی کر لی، صدقہ کر دیا، حج کر لیا، ہسپتال بنا لیا، کوئی اور نیکی کی شکل بنا لی، سب ٹھیک لگ رہا، ہر چیز اچھی، بڑا خرچ کیا، پورا جسم ٹھیک ہے، اس نیکی کا روح نہیں ہے، اخلاص۔ اب بتائیے یہ اخلاص کی صفت ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اگر یہی نہیں ہے، اخلاص کے مقابلے کی چیز ہے ریاکاری۔ اس عمل سے کوئی دنیاوی اغراض، اس عمل سے کوئی دنیاوی مفادات۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہ، جو آدمی اپنی نیکی سے دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی زندگی جب بدلتی ہے، نیکی کی طرف آتی، تو سب سے پہلے اس کے اندر ظاہری اعمال آتے ہیں۔
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹوپی، داڑھی، پگڑی، یہ چیزیں آ جاتی. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہیں وہ صفات آتی. شکر، صبر، قناعت، تقوی. لیکن ان میں جو چیز سب سے آخر میں آتی ہے وہ اخلاص. کہ ہر عمل کی محرک صرف اللہ کی رضا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. کہ یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ بس اوقات آدمی پیسہ بھی لگتا ہے، تھکتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، تو کتنا گھاٹا ہے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گیا، اللہ کے یہاں اس کا وزن نہیں ہے. وزن ہے اخلاص کے ساتھ. اللہم اجعلنی من المخلصین، اللہ مجھے مخلص بنا دے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرنے والا بن جاؤں. اخلاص. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے. مسجد نبوی میں ایک شخص آئے، دیکھا آپ کے ارد گرد ہجوم ہے، آپ اللہ کے نبی کی باتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں. قریب ہوا، کہ مجھے ایک ایسی بات سناؤ جو آپ نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، براہ راست سنی. فرمایا اچھا سناتا ہوں. سنانے لگے، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے. افاقہ ہوا، پھر سنانے لگے، پھر چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے. 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. پھر اللہ کے نبی نے کہ وہ حدیث سنائی. فرمایا کل قیامت میں جب اللہ تعالی حساب و کتاب کے لیے آپ نزول فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، تو سب سے پہلے سب سے بڑیا نیکیاں جنہوں نے کی ہوں گی، سب سے بڑی نیکی جہاد، علم اور قرآن کی خدمت، اللہ کے راہ سے مال کا خرچ کرنا. فرمایا ان 3 آدمیوں کو کھینچ کر سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اللہ کے ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں صحت ملی تھی، طاقت ملی تھی، کیا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا جہاد کیا. فرمایا نا، جہاد تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، وہ تو کہہ چکے. علم ملا تھا، قرآن ملا تھا، کیا کیا؟ تاکہ لوگ تیرے قرآن کی خدمت کروں، تیرے علم سے دین کی خدمت کروں. فرمایا نا، وہ تو اس لیے تھا کہ لوگ تعریف کریں، قاری کہیں، واہ واہ ہو، وہ تو کہے جا چکا. اور تیسرا آدمی جس نے مال خرچ کیا ہو، کہاں سخی کہیں، لوگ تعریفیں کریں، وہ تو کہے جا چکے. یعنی تینوں نیکیاں غیر معمولی، بہت عظیم الشان نیکیاں ہیں. لیکن اگر ان کے اندر سے بھی روح نکل گئی اخلاص کی، تو سب سے پہلے جہنم میں کھینچ کر انہیں لایا جائے گا. تو اخلاص ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. یہ اخلاص سیکھنا اور اس اخلاص کی فکر کرنا، اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اور اس کا فائدہ ہے، اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اخلاص سے کیا،
تو پھر اللہ رب العزت اسے بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑھ جاتا ہے جتنا احد کا پہاڑ۔ جس شخص کے عمل میں جتنا بڑھیا اخلاص ہوگا، اتنی قدر اس کے عمل کا وزن بڑھ جائے گا۔ عمل کی شکل تو اچھی ہے، لیکن میرے سے جسم پورا ٹھیک ہے، روح نہیں ہے، ریا ہے، نام و نمود ہے، نمائش ہے، دنیاوی مفادات پیش نظر ہیں، تو وہ عمل اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے غیور ہیں، اپنے عمل میں شرکت برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہیں، اپنے عمل میں شرکت برداشت نہیں کرتے، شریک برداشت نہیں کرتے، منہ پہ مار دیتے۔ جن کے لیے کیا تھا انہوں نے تمہیں داد دے دی، اب میرے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ عمل اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ عمل سے پہلے بھی اپنے دل کو ٹٹول لے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے محرک کیا ہے۔ دوران عمل بھی نظر رکھے غلط جذبہ تو نہیں آ رہا، اور عمل ہونے کے بعد بھی اس عمل کو بچائے کہ کہیں ریا کے نظر نہ ہو جائے، اور اللہ تعالی سے اس کی قبولیت مانگتا رہے۔ ورنہ بس اوقات آدمی عمل کرتا نہیں، پہلے سے ضائع کر دیتا ہے، یا عمل کر لیتا ہے اس کے بعد ضائع کر دیتا ہے۔ قیمت تو اس عمل کی ہے نا، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آیا، صرف کی نہیں، بچا کر لے کے آیا، ضائع ہونے سے بچایا اسے، عمل کرنے کے بعد اسے ضائع نہیں ہونے دیا، نیکی لے کر آیا، پھر اسے 10 گنا، 500 گنا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے اپنے شایع نشان عطا فرمائیں گے۔ کس جذبے سے کی؟ الا للہ الدین الخالص، اللہ تو خالص دین قبول کرتے ہیں، خالص عبادت قبول کرتے ہیں۔ منافق آدمی بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کسی نماز پڑھتا ہے، لیکن چونکہ اس کا کلمہ اور اس کی نماز دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے وہ کلمہ نہیں پڑھتا، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ کلمہ تو پڑھتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، لیکن چونکہ اخلاص نہیں ہے، وہ ایمان کلمہ اخلاص سے نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا، ریا کے لیے پڑھ رہا، دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا، اس سے وہ دنیاوی مفادات اٹھانا چاہتا ہے، سیاسی مفادات اٹھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ دین مذہب کا نام لیتا ہے۔ اگر وہ واقعی ہی دین اسلام میں مخلص ہوتا تو اس کی تنہائیاں، اس کی خلوتیں، اس کی انفرادی زندگی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہوتے۔ اس کی تنہائی، اس کی خلوت، اس کی انفرادی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے رضا والے کام ہوتے۔ مخلص آدمی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خلوتوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اس پر اسے استقامت ملتی ہے، دوام ملتا ہے، وہ اس کا شوقین ہوتا ہے، وہ ان خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادات کا حریص ہوتا ہے۔
جس پر لوگوں کی نظر نہیں، یہ ان نیکیوں کا حریص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ اس اخلاص کے درجے ہیں، جو جتنا اعلیٰ درجے کا مخلص ہوگا اتنا اس کے عمل کا وزن بڑھیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی نہیں ہوگی، تول ہوں گے اعمال کے۔ اب اس عمل کے اندر جو چیز وزن ڈالے گی وہ اس کا اخلاص ڈالے گا، وہ اس کا اخلاص ڈالے گا کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مقصود اور مطلوب تھی، وہ عمل پھر جاندار بنے۔ تو بس اوقات آدمی ظاہری عمل کر رہا ہوتا ہے۔ قل اونبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں جو اعمال کے زیادہ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا میں ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے۔ یا تو ان کے عمل میں شریعت کا طریقہ نہیں ہوتا، یا ان کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، یا تو ان کے عمل میں سنت کا طریقہ نہیں ہوتا، یا ان کے عمل میں خلوص نہیں ہوتا، ان کی ساری وہ اعمال کی محنت ضائع ہو جاتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اور یہ کیفیت بیان کی تو پاس بیٹھنے والے کہنے لگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے روئے یوں لگا جیسے آپ فوت ہو جائیں گے، اور فرمایا کرتے تھے جب یہ بڑے بڑے لوگوں کے نیکیوں کا یہ حال ہے پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے مسلمان نیکی بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی رہتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی رہتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ جس ذات نے توفیق دی وہ ذات اپنے فضل سے قبول بھی فرما دے۔ تو اس کا یہ عمل امید اور خوف کے درمیان میں چلتا ہے، اور یہی نجات کا راستہ کہ خوف رہتا ہے، اپنی نیکیوں پہ عجب اور تکبر نہیں آتا، اور امید رہتی ہے کہ مایوسی نہیں ہوتی، مایوسی نہیں ہوتی کہ پھر کرنے کا فائدہ کیا۔ امید ہوتی ہے کہ جس ذات نے توفیق دی وہ اپنے فضل سے قبول بھی فرما لیں گے، لیکن میری حیثیت ایسی نہیں، میرے عمل میں اتنی جان نہیں، ڈرتا بھی رہتا، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے ان نیکیوں میں عمل سے پہلے بھی، عمل کے درمیان میں بھی اور عمل کے بعد بھی اس کی حفاظت کی فکر کریں۔ مال جہاں ہوتا ہے نا، چور ڈاکو وہیں آتے ہیں، جہاں نیکیاں بڑی ہوتی ہیں چور ڈاکو بھی وہیں آتے ہیں۔ تو شیطان مکر و فریب بھی وہیں کرتا ہے جہاں مال ہے، جہاں نیکیاں ہیں، کہ کس طرح اس کی یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں، ریاکاری کے ذریعے، دکھلاوے کے ذریعے، غلط جذبات کے ذریعے نیکیاں ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ عمل قبولیت والا عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔